لوگوں دو دوست ہوں گے دنیا میں ایک ہی جگہ بیٹھتے ہوں گے, ایک تو وہ ہوگا جو اذان سن کے نماز کے لیے جاتا ہوگا, ایک وہ ہوگا جو اذان سن کے بیٹھا رہتا ہوگا. بس اوقات دیکھا جاتا ہے ایسا بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, اذان ہوئی جو نمازی ہیں وہ نماز پڑھنے چلے گئے, باقی بیٹھے رہ گئے. ہوتا نہیں ہوتا. میدان محشر میں ان بے نمازیوں کو جہنم کا ٹکٹ ملے گا. تو وہ جنتی کہیں گے کیا ہو گیا, تم کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں تو سب ایک جگہ بیٹھے ہو, لیکن وہاں ایک جگہ نہیں بٹھایا جائے گا, وہاں چھانٹ دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. آج نیک بندے میرے الگ رہیں گے, آج مجرموں تم الگ ہو جاؤ. خط امتیاز کھینچ دیا جائے گا. یہاں تو سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن میدان محشر میں اللہ ایک ساتھ نہیں بیٹھنے دے گا. بڑا خطرناک معاملہ ہے. لوگوں اب اگر تمہارا کوئی دوست برائی کا مشورہ دیتا, دوستی توڑ دو. تمہارا کوئی دوست ہے برائی کی طرف لے کے جاتا, دوستی توڑ دو. یار ایسی دوستی سے تنہائی بہتر ہے جو دوست گناہ کی طرف لے جاتے ہو. مولا علی فرماتے ایسی دوستی سے تنہا ہے جو دوست برائی کی طرف لے کے جاتا ہوں. تنہا رہ جاؤ وہ بات اچھی ہے. سمجھ رہے ہیں بھائیو آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہوتا ہے کہ دوست نے کر دی, جو ڈانس پارٹی دوست کر دیتے ہیں نا, دوست جو کر دیتے ہیں, جتنا سب لوگوں نے دیکھا سب کو عذاب ہوگا, اتنا عذاب اکیلے اس دوست کو ہوگا کہ جس نے کرائی تھی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلتے رہتے ہیں لگاتار, جیسے بنیے کا بیاس چلتا ہے نا, ایسے ہی. کیسے معلوم ہے؟ کوئی ایل سی ڈی لینے جا رہا تھا, آپ نے کبھی کہاں جا رہے ہو کہ یار ایل سی ڈی خرید کے لاؤں گا, آپ بھی بیٹھ گئے پیچھے موٹر سائیکل پہ, چل یار میں دلا کے لاؤں. آپ نے ایل سی ڈی خریدوا دی, ٹھیک, آپ خریدوا کے اپنے گھر آ گئے. آپ کو تو کوئی مطلب ہے نہیں اس کی ایل سی ڈی سے, آپ وہ دیکھ رہا. جب تک اس ایل سی ڈی میں فلمیں دیکھی جاتی رہیں گی, جب تک یہ جو پیچھے کود کے بیٹھا تھا اسے عذاب ملتا رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھیے آپ. میں بات آپ ہنس لو یا سمجھ لو اس بات کو, بات سمجھنے کی ہے. یہ جو پیچھے بیٹھا تھا اس لیے کہ گناہ میں اس نے معاونت کی, گناہ میں اس نے مدد کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے گناہ میں مدد کی. تو لوگوں اب بتاؤ کتنی فلمیں دیکھی جائیں گی, کتنے گناہ ہوں گے اس میں. جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ جو پیچھے بیٹھا تھا اس کو گناہ فری میں ملتا رہے گا. تو یارا تم کیوں بے وقوفی کے سودے کرتے ہو؟ میاں تم نے کچھ کیا بھی نہیں, گھاٹا برابر ہو رہا, تو یہ تجارت تو بے وقوفی کی ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ تم نے 1 کنٹل چاول خرید کر رکھ دیے کہ بڑھیں گے تو میں کیا کروں گا, بیچ دوں گا. اب اعلان کر دیا کہ ہر مہینے 50 روپے گھٹیں گے اس پہ کنٹل پہ ہر مہینے, اور تمہیں پتا ہے کہ ہر مہینے گھٹ رہے ہیں, تو کیوں رکھے پڑے ہو اسے؟ بیچ باچ کا الگ نہ کرو یار. جو ایل سی ڈی تم خرید کے لا رہے ہو, اب اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو گناہ کی معاونت کرے گا, گناہ میں مدد کرے گا, وہ بھی گناہ گار ہوگا. چاہے وہ ڈانس پارٹی ہو, چاہے وہ ایل سی ڈی ہو, چاہے مقابلے قوالی ہو, چاہے وہ ناچ ہو, بینڈ ہو, باجا ہو, کچھ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ بڑا خطرناک مسئلہ, بہت خطرناک مسئلہ. اب میں عرض کر رہا تھا, آگے بڑھیے ذرا, ایمان آپ کا تازہ ہوگا. جب انسان دنیا میں محو رہتا ہے اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کی آنکھ کھلتی ہے. کیا کھلتی ہے؟ انسان کی آنکھ کھلتی ہے. اب آنکھ کھلتی ہے, اب وہ فرشتے سے کہتا ہے, فرشتے کوئی ایسی صورت ہے جو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جائے؟ فرشتہ کہتا نہیں. اچھا, فرشتہ کسی کی مانتا بھی نہیں, نہ کسی کے منتری کے فون کا اثر ہے اس کے اوپر, نہ وہ یہ سوچتا یہ امیر ہے, مالدار ہے, پیسے والا ہے, بلڈنگ والا ہے, کچھ بھی ہے. فرشتہ کسی سے نہ ڈرتا ہے, نہ گھبراتا ہے, نہ اس کے اوپر کسی کی چلتی ہے. اس کے اوپر اگر چلتی ہے تو بس پروردگار کی چلتی ہے. ادھر سے حکم ہوتا وہ مانتا ہی نہیں ہے نا. اگر روح قبض کرنے کا محکمہ انسان کے اوپر ہوتا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا, امکان تھے. آپ نے دیکھا انسان رشوت لے لیتا, چھوڑ دیتا ہے نا, امکان تھے. لیکن اللہ نے یہ محکمہ انسان کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں, اللہ نے فرشتے کے ہاتھ میں رکھا. کس کے ہاتھ میں رکھا لوگوں؟
فرشتے کے ہاتھ میں رکھا. جب شداد کی روح کو قبض کیا تو شداد کہہ رہا تھا میں نے سالوں میں باغ ارم بنوایا, اتنی بڑی جنت بنوائی, اے فرشتے مجھے اتنی تو مہلت دے دے کہ اپنا باغ ارم دیکھ سکوں. فرشتہ کہہ رہا تھا مجھے رب کا حکم ہے کہ باغ ارم میں داخل ہونے سے پہلے تیرا کام تمام کرنا ہے, تیرا کام تمام کرنا. لوگوں سالوں میں بنوایا تھا اس نے باغ ارم. شداد نے اپنی ایک جنت بنوائی تھی, اس کے اندر جیسے حورے سنا تھا خوبصورت لڑکیوں کو رکھا تھا. اس نے سونے چاندی کی نہریں بنوائیں, اس میں پانی تھا, دودھ کے جام تھے, چھلکتے جام, اور اس نے شہد کیا کیا اور درخت لگوائے, اور اس نے مشک سے, عنبر سے, زعفران سے اس کا گارا بنوایا, سونے چاندی کے اینٹیں لگوائے, اس نے اپنا باغ ارم بنوایا. جب دیکھنے کے لیے گیا لوگوں ساری رسیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ نے موت والی رسی کو کھینچ لیا. اب کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے فرشتے, باغ ارم کو تو دیکھ لوں. فرشتے نے منع کر دیا, نہیں باغ ارم نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تیری تاریخ جبھی پڑ گئی تھی کہ جب باغ ارم دیکھنے جائے گا تو تیری روح کو نکالنا ہے, وہ تیرا وقت آ گیا, اب ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. یار اتنا بڑا بادشاہ باغ ارم نہ دیکھ پایا. لوگوں آج جو ہم پوری دنیا کو سوچ رہے ہیں ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں, کیا امید ہے ہم دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے نا. تو یار تیری شادی کی ڈیٹ بعد میں رکھی گئی تھی, جب تو 20 سال کا ہوگا تب کہیں جا کے رشتہ اور شادی کی ڈیٹ رکھی جائے گی, لیکن مرنے کی ڈیٹ تو اس دن رکھ گئی تھی جس دن کہ تو ماں کے پیٹ میں پہنچا تھا, ہے نا بھائیو. تو شادی کی تیاری ہمیں بعد میں کرنا ہے اور موت کی تیاری ہمیں پہلے کرنا ہے میرے بھائیو. اور ایک بات بتاؤں, ڈیٹ میں یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ اس جگہ مرے گا, یہ بھی سن لیں آپ, جگہ بھی متعین کر دی جاتی ہے بھائیوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں میں چل رہا ہوں, آپ سنیے. جس جگہ مرنا ہے اللہ اس ڈیٹ کو بھی فکس, اس جگہ کو بھی فکس کر دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جب جنگ بدر ہونے والی تھی, اسلام کی پہلی جنگ جس میں 313 صحابہ تھے. کتنے صحابہ تھے؟ 313. رمضان شریف میں یہ جنگ لڑی گئی. صحابہ 313, اس کا ہزاروں کا لشکر. میرے نبی نے سوچا کہیں میرے صحابی ہوپ لیس نہ ہو جائیں, مطلب تھوڑا سا دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ہزاروں ہیں اور ہم 313 ہیں, کیسا مقابلہ کریں گے. میرے نبی نے صحابہ کو کہا چلو میدان بدر میں. میدان بدر میں صحابہ پہنچے, نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. میرے نبی گول دائرہ کھینچ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹینشن مت لینا, کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا. یار بولو نا سبحان اللہ. مرے گا کل, بتا رہے ہیں آج. اچھا اب ایک بات بتائیے, یہاں پر میں ایک عقیدے کی بات بتا دوں. کوئی بے وقوف یہ کہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں, تو اس سے کہہ دینا تجھے اپنے آگے کی بھی خبر نہیں. یار ایک بات بتاؤ, جنگ ہوگی کل, نبی بتا رہے ہیں آج. یار جنگ ہوگی کل, نبی بتا رہے ہیں آج. یہاں ابو جہل مرے گا, ہوپ لیس نہ ہونا, ٹینشن نہ لینا, مرے گا ابو جہل یہاں. ہائے ہائے. صحابہ نے کہا آقا آپ کہتے ہیں تو اب تو آسمان و زمین بدل سکتے ہیں, مگر آپ کا کہا جملہ نہیں بدل سکتا ہے, مرے گا ابو جہل. سب کا بتا دیا یہاں مرے گا. نبی کو پتا تھا نا فکس ہوتی ہے جگہ بھی.